شادی سے پہلے آپ کے بھائی آپ کو استعمال کرتے تھے، تو طلاق ہونے کے بعد آپ دوبارہ بھائی کے پاس رہ رہی ہیں، تو کیا بھائی اب نہیں چھیڑتے آپ؟ میرے جو رشتے آتے تھے، میرے امی ابو جو ہیں وہ میری شادی انہوں نے جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ میرا بھائی مجھے مس یوز کرتا رہا۔ ڈرنک میں کچھ ملا کے دیا جاتا ہے جس سے یہ بے ہوش ہوتی ہیں اور اس کے بعد مکمل استعمال کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کو کہتا ہوتا تھا کہ تم لڑکی کے ساتھ کرو تاکہ وہ اس کا پتہ چل سکے کہ لڑکی کیسے خراب ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مطلب کون کون کرتا تھا، تو آپ کو اس بات کا کیسے علم ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ہوتا رہا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی نے مجھے آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ اس چیز کا آپریشن؟ یہ کو ٹائٹ کرنے کا آپریشن ہوتا ہے، ہوش کر کے 35 منٹ کا آپریشن تھا، اس نے میری ساری کو کاٹ دیا، اس کو پھر نئے سرے سے اس نے سلائی کر دیا۔ میرے خاوند نے میرے سے کی ہے 3 سے 4 بار، وہ ہوا، اس کے بعد پھر وہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں آپ کی بھی غلطی ہے؟ ہاں، میری غلطی یہ تھی کہ بھائی میں ان کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ وہ مجھے خرچے کے پیسے نہیں دیتے تھے میرے بھائی۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک تم ہماری بات نہیں مانو گی ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے۔ السلام علیکم، آپ پوزیٹو پاکستان دیکھ رہے ہیں، مجھے ریحان یوسف کہتے ہیں۔ تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو لڑکی موجود ہے، ان کی سگی بہن نے ان کو غلط کام پہ لگایا۔ جب یہ نادانی میں آ کے وہ کام کرتی ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کے بھائی کو پتہ چل جاتا ہے، اور ان کے بھائی بھی ان کو مکمل استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو معاملہ ڈاکٹر تک جاتا ہے اور ڈاکٹر نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو استعمال کرنے کی۔ اب یہ کس حال میں ہیں اور کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اب یہ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیں، آپ کی سگی بہن نے آپ کو غلط کام پہ لگایا، کس طرح؟ وہ مجھے کہتی ہے کہ بچپن میں اپنے واش روم میں چلی جاؤ اور فنگر یوز کرو تاکہ تم چیک کر سکو کہ گولیاں ہیں تمہارے اندر کہ نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے سمجھا کوئی میرے ساتھ نئی چیز لگی ہوئی ہے، یہ کوئی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہے، اسی نے مجھے بتایا۔ اور میں نے جب وہ فنگر یوز کی تو ماننا کہ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، بچی سی تھی، تو لیکن مجھے پین اتنا زیادہ ہوا کہ میں نے ادھر ہاتھ رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتی، 15 سال کی عمر میں ہوتی، لیکن میں 13 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی، اور مجھ پہ مسئلے یہ شروع ہو گئے کہ میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا اور میرے اوپر لڑکے جو ہیں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ 13 سال کی عمر میں آپ نے بالغ ہوئی، یعنی کہ آپ 13 سال کی عمر میں اس کام پہ لگی؟ جی، میں 13 سال کی عمر میں، لیکن میں نے خود کچھ نہیں کیا، لیکن اسی نے کچھ کروایا جو بھی کیا۔ بہن نے آپ کو غلط کام پہ لگایا، آپ اس کی بات پہ آ گئی اور آپ نے یہ کام کیا اور آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ میرے ساتھ یہی حادثہ پیش آیا کہ میرے جو رشتے آتے تھے، میرے امی ابو جو ہیں وہ میری شادی انہوں نے جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ میرا بھائی مجھے مس یوز کرتا رہا، بڑے والا۔ وہ مجھے نشہ آور گولیاں کھلاتا تھا، پانی میں ڈال کے، کولڈ ڈرنک میں ڈال کے، تو وہ میرے ساتھ پھر اگر میں 10-12 گھنٹے میں بے ہوش ہو جاتی تھی، مجھے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ میں اٹھ کے اپنے دروازے کو لاک بھی کر سکوں، تو وہ میرے ساتھ یہ سارے کام کرتا ہوتا تھا غلط، ایک نہیں بلکہ 3 کرتے ہوتے تھے، جس کا بھی دل کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ میں بے ہوش ہوتی تھی۔ تینوں سگے بھائی یہ کام کرتے تھے آپ کے ساتھ؟ جی، تینوں بھی کر سکتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں تھا لیکن کیا ہوگا انہوں نے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی ایک نئی داستان، جہاں 3 بھائی ایک اپنی بہن کے ساتھ یہ غلط کام کرتے ہیں، گھنونا کام کرتے ہیں۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ان کو ڈرنک میں کچھ ملا کے دیا جاتا ہے جس سے یہ بے ہوش ہوتی ہیں اور اس کے بعد مکمل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بات کا آپ کے والدین کو علم نہیں ہے، آپ کی بہن کو علم نہیں ہے؟ میرے والد صاحب کو علم نہیں تھا کیونکہ وہ نوکری پہ چلے جاتے تھے، ڈیوٹی پہ۔ میری والدہ کی اس وقت ڈیتھ ہو گئی تھی، والدہ کی انتقال کر گئی تھیں، تو ان کو نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ میرا مس یوز کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو دوائی اور چیز کھلا کے مکمل طور پر بے ہوش کر دیا جاتا تھا؟ جی، مکمل طور پہ بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ مطلب کون کون کرتا تھا، تو آپ کو اس بات کا کیسے علم ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کام ہوتا رہا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی نے مجھے آپریشن کا مشورہ دیا تھا کہ تم آپریشن کرواؤ، اور چھوٹے بھائی کو کہتا ہوتا تھا کہ تم لڑکی کے ساتھ کرو تاکہ وہ اس کا پتہ چل سکے کہ لڑکی کیسے خراب ہوتی ہے، جبکہ مجھے کسی آپریشن کی ضرورت تھی نہ، میں نے ایسی کبھی حرکت کی تھی اپنے ساتھ۔ ویسے اس نے آپریشن کا کہا، کس طرح کے آپریشن کا، کس چیز کا آپریشن؟ یہ
کو ٹائٹ کرنے کا آپریشن ہوتا ہے یا اس کو نئے سرے سے بنانے کا آپریشن ہوتا ہے. تو اس نے ڈاکٹر نے میرا آپریشن, ڈاکٹر ماما یوسف نے میرا آپریشن مزید خراب کر دیا. تو مجھے بے ہوش کر کے 35 منٹ کا آپریشن تھا, اس نے میری ساری شرمگاہ کو کاٹ دیا, اس کو پھر نئے سرے سے اس نے سلائی کر دیا. اور میں نے جو تکلیف برداشت کی ہے شادی کے پورا مہینہ میں نے برداشت کی ہے. اس کے بعد جو میرے خاوند نے میرے سے کی ہے 3 سے 4 بار, وہ ہوا. اس کے بعد پھر وہ مسئلہ ہو گیا کیونکہ وہ بھی بیمار تھا. اگر مطلب میرے اندر کوئی تھوڑا بہت فالٹ ہو گیا تھا یا زیادہ خراب ہو گئی تھی تو مردانگی اس کے اندر بھی نہیں تھی. کس طرح آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کیا خامی تھی؟ خامی یہ تھی کہ وہ مطلب زیادہ قریب نہیں آتا تھا. تو میں نے پہلے دن خالی ڈر کی وجہ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا. تو لیکن آپ کو لگتا ہے جس طرح کی آپ کی حالت تھی اس وقت, آپ بتا رہی ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے بھی مکمل طور پہ اس کو بند کر دیا, تو پھر وہ آپ کے قریب کیسے آتا؟ وہی نا, میں نے اسے منع کیا تھا کہ تم میرے قریب نہ ہو, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اسی ڈاکٹر کی وجہ سے تو میرا نقصان ہوا ہے نا. اس کا کام تو نہیں نا بنتا تھا میرا آپریشن کرنا, یہ تو اس پہ کیس بنتا ہے. اس نے میری زندگی برباد کی ہے. اس ڈاکٹر کے پاس آپ کو بھیجا کس نے تھا؟ آپ کے بھائی نے بھیجا تھا یا آپ خود گئی تھی؟ نہیں, میرے بھائی نے مجھے بھیجا تھا کیونکہ اس نے میرے ذہن میں وہم ڈال دیا تھا کہ تم کنواری نہیں ہو, تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. آپ کو اس بات کا شک نہیں ہے کہ آپ کے بھائی نے شاید اس ڈاکٹر کو بولا ہو کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کچھ کریں؟ نہیں, میرے ڈاکٹر کو نہیں کچھ کہا, ڈاکٹر خود ایسی تھی, ڈاکٹر نے خود ایسا کیا ہے. اچھا, کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سب میں آپ کی بھی غلطی ہے؟ ہاں, میری غلطی یہ تھی کہ بھائی میں ان کی باتوں میں آ گئی کیونکہ وہ مجھے خرچے کے پیسے نہیں دیتے تھے. میرے بھائی وہ کہتے تھے کہ جب تک تم ہماری بات نہیں مانو گے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. پیسے نہیں دیں گے. اب مجھے بتائیں, جو آپ کا شوہر آپ کے قریب نہیں آتا تھا, آپ نے بتایا اس کو تھپڑ مارا, تھپڑ کس بات پہ مارا تھا؟ تھپڑ اس بات پہ مارا تھا کہ وہ میرے جاتے ہی اس نے میرے ساتھ جو ہے شروع کام کر دیا تھا. نہ اس نے مجھے منہ دکھائے میں کوئی گفٹ دیا, نہ اس نے مجھے عزت دی, بیٹھنے کے لیے بھی اس نے مجھے جگہ نہیں دی. تو بس اس نے جاتے ہی میرے ساتھ وہ کام کرنا شروع کر دیے جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے, جو کہ 2-3 گھنٹے کے بعد ہونے چاہیے. 2 دن بھی بعد کر سکتے ہیں, 3 دن بعد بھی کر سکتے ہیں. جہاں اس نے 10 سال کا انتظار کیا ہے وہاں وہ گھنٹے 2 کا بھی انتظار کر سکتا تھا. یہ ایک بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. میں اس کے ساتھ صرف کرنے کے لیے نہیں گئی تھی, میں اس کی بیوی تھی. دیکھیں, یہ بدتمیزی یا اس طرح کے زمرے میں بالکل بھی نہیں آتا. مرد نے اگر آپ کے ساتھ شادی کیا تو اس کا پورا حق ہے آپ پہ, لیکن اس بات کو ہم نہیں چھیڑتے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ اس کام پہ لگی, آپ کی زندگی برباد ہوئی, ڈاکٹر کے پاس گئی, ڈاکٹر نے مطلب مکمل سلائی کر دیا, اب آپ کس حالت میں ہیں؟ اب مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کیا مسئلہ ہے, کیونکہ میں شادی سے پہلے بھی کسی سے نہیں ہوئی اور شادی کے بعد بھی کسی اس طرح نہیں ہوئی. تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنی میری جگہ خراب ہو گئی ہے یا اس کو کسی علاج کی ابھی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں ڈر گئی ہوں کہ اگر آپ کسی کے پاس گئی تو ڈاکٹر 2,25,000 روپے کی سونے کی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور 1,75,000 کی جو ہے وہ سلور کی تیار کر رہے ہیں. کون ہے جو یہ سلور کی یہ جگہ لگواتا ہے؟ یہ لوٹنے کے ایک طریقے ہیں ان کے ڈاکٹروں کے. سرجن ڈاکٹر ہیں, لڑکی چلی جاتی ہے تو اس کو نہیں آئیڈیا ہوتا شادی کا, تو اس سے پیسے لوٹتی ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کہہ رہی تھی مجھے ابھی کہ آپ شادی سے پہلے بھی کسی کے ساتھ اثر نہیں ہوئی, شادی کے بعد بھی نہیں ہوئی, لیکن پھر آپ اس بات کا کیسے دعویٰ کر سکتی ہیں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ اس طرح کے کام کیے ہیں؟ نہیں, شادی کے بعد تو مجھے پتہ ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کسی بھی قسم کی بے ہوشی کی دوائی نہیں دی, لیکن شادی سے پہلے وہ دیتے رہے. جی, شادی کے بعد نہیں انہوں نے کیا کچھ بھی. چلیں, آپ جس طرح بتا رہی تھی کہ آپ کے بھائی نے آپ کو مارا, پھر ٹانگ پہ بھی زخم آ گیا, تو وہ کیا کہانی ہے؟ وہ میرے بھائی نے بھابھی کے ساتھ مل کے جو ہے ایک پلانٹڈ طریقے سے جو ہے مجھے کہتا ہے کہ تم جو ہے میرے لیے کھانا تیار کرو. میں نے کھانا تیار کیا, صبح کے بعد ناشتے کا ٹائم تھا, گھر میں سب چلے گئے تھے, تو میں نے جو ہے ناشتہ جو ہے کھانے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم چور ہو, ہمارے گھر سے صرف چوری کرتی ہو. 100 روپے کا صرف بونس کا صرف تھا, اس نے میرے اوپر الزام لگایا. میں نے کہا میں چور نہیں ہوں, میں چور نہیں ہوں. تو میرا بھائی میرے سر پہ چڑھ کے آ گیا, تو میں نے خالی کپ اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ مارا. تو اس نے جو ہے اس کا بدلہ یہ لیا کہ میرے منہ پہ 2 مکے مارے, اور اتنے زور کے وہ تھپڑ تھے کہ میری نظر بھی اس سے کم ہو گئی, اور میرا جو گلاسز تھے, اینک تھی, وہ میری ٹوٹ گئی تھی. مطلب بھائی نے اپنی وائف کے کہنے پہ آپ کو تھپڑ بھی مارے کیونکہ اس کے کہنے پہ ساری لڑائی ہوئی تھی؟ جی, اسی کے کہنے پہ ساری لڑائی ہوئی تھی.
तो अब आपकी टांग का क्या इशू आ रहा है? अब 3 साल हो गए हैं, मैं ना नीचे बैठ सकती हूँ ना मैं चल सकती हूँ ज़्यादा। मतलब मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं अपनी चारपाई से उठूँ कि ना उठूँ, अपनी कुर्सी से उठूँ कि ना उठूँ। और जब मैं उठती हूँ तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे दोनों घुटने ख़राब हो गए हैं। एक दायां घुटना मेरा बिल्कुल डैमेज हो चुका है, अंदर से टूट चुका है, जिसका इलाज डॉक्टर ने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बताई है, जिसकी जो रकम है 3 से 4 लाख या 2 से 3 लाख नॉर्मल अस्पताल में हो रही है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख हो रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा इलाज हो जाए। ये जो प्लेट्स टांगों में लगाते हैं, ये बताया जाता है कि इससे टांगें जो हैं वो अंदर से किसी टाइम पे ये टेढ़ी हो जाती हैं और बार बार ऑपरेशन खुलवाने से नुकसान होते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए, जिधर मेरा अच्छे से कैमरे से इलाज किया जाए, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए, मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकूँ, मैं नौकरी कर सकूँ और मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँ। नाज़रीन, ये इनकी कहानी है। जिस तरह इन्होंने बताया है कि पहले बहन ने गलत काम पे लगाया, फिर भाइयों ने मुकम्मल इस्तेमाल किया, उसके बाद शौहर से भी तलाक हो गई और डॉक्टर ने भी मुकम्मल इस्तेमाल करने की कोशिश की, मुकम्मल इनकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की। और अब एक वाक़या इनकी ज़िंदगी में और भी आता है जो इनकी टांग जो है डैमेज कर देता है और उसके बाद इनको चलने फिरने में जो है वो दुश्वारी पेश आ रही है और इनके पास मुकम्मल तौर पे घर भी नहीं है। अब आप रहती कहाँ पे हैं, किसके साथ रहती हैं, और घर जो नहीं है, आप देखने वाले नाज़रीन से क्या अपील करेंगी? मैं ये अपील करती हूँ कि मेरा कोई घर नहीं है, मुझे किसी भी वक्त भाई निकाल सकते हैं घर से और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जो भी मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, जिधर भी रहते हैं, कोई भी मेरी मदद करे ताकि मेरा घर बन जाए, 2 से 3 मरले का मेरा घर बन जाए, जहाँ से मुझे कोई निकालने वाला ना हो और मुझे किसी किस्म का डर भी ना हो कि कोई मुझ पर हमला करेगा या मुझे नुकसान पहुँचाएगा। नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। मुझे इजाज़त दें, मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।